Stand by. 3, 2, 1, recording. خواتین و حضرات، بلند اقبال اور خالد سہیل آپ کی خدمت میں ان سرچ آف وزڈم کا ایپیسوڈ نمبر 59 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اب تک ہم آپ کے سامنے فیمنزم سیریز کا عورتوں کی آزادی اور خود مختاری کے 6 ایپیسوڈز پیش کر چکے ہیں، یہ 7واں ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے ادب میں، فلسفے میں، نفسیات میں، جنسیات میں، تحلیل نفسی میں ایسی خدمات سر انجام دیں جو بہت سی لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ میں اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ چند ماہ تک میں بھی ان کی شخصیت سے ناواقف تھا۔ اینا اسنن نے اپنی کتاب میں ان کی اتنی تعریف کی کہ میں نے ان کی بایوگرافی منگوائی اور پھر مجھے اندازہ ہوا کہ میں ایک بہت بڑی شخصیت سے متعارف نہیں ہوا۔ بدقسمتی سے ان کی جو کنٹریبیوشنز ہیں، ان کی جو خدمات ہیں، وہ لوگوں نے نہیں سراہی جو ان کا حق تھا، لیکن اس وجہ سے یہ اگر مشہوری ہوئی بھی تو اس وجہ سے کہ یہ فریڈرک نیٹشے کی محبوبہ تھیں، یہ لیو ٹولسٹائے ان سے متاثر تھے، اور سگمنڈ فرائڈ ان کے دوست تھے، اور ان کے خطوط بھی، ان کی بایوگرافیز بھی چھپی ہیں اور سگمنڈ فرائڈ کے ساتھ ان کے خطوط بھی چھپے ہیں۔ اور جب میں نے وہ خطوط پڑھے تو ایک نفسیات کے طالب علم ہونے کی وجہ سے میں بہت متاثر ہوا کہ انہوں نے جو فرائڈ کے ساتھ جو گفتگو کی اس میں ان کی خود اعتمادی، یہاں تک کہ فرائڈ نے بھی آخری دنوں میں ان سے وہ اپنے نفسیاتی مریضوں کے بارے میں مشورے کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ بہت ہی دلچسپ خاتون ہیں۔ انہوں نے جو شادی کا جو کلچر ہے، شادی کی جو روایت ہے، جو ٹریڈیشن ہے، اس کو چیلنج کیا اور کہا کہ کس طرح تخلیقی لوگوں کو ایک نان ٹریڈیشن، غیر روایتی دوستیاں کرنی چاہیے۔ تو اس کے بارے میں ہم آپ سے اور بلند اقبال سے ہم گفتگو کریں گے۔ تو بلند اقبال صاحب، آپ بتائیں، یہ خاتون رشیا میں پیدا ہوتی ہیں، پھر یورپ جاتی ہیں اور نفسیات میں بہت کچھ کرتی ہیں، تو آپ کا ان کی ذات، ان کی فیملی، ان کے بیک گراؤنڈ، ان کے شخصیت کے حوالے سے مجموعی آپ کا تاثر کیا بنتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، بڑی میں کہوں گا کہ ایک ایکسٹریم فریڈم والی خاتون ہے یہ، اور ان کی جو پرسنالٹی ہے وہ اپنی جگہ تو امپورٹنٹ ہے لائف کے حوالے سے، بایوگرافی کے حوالے سے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہم ابھی کھل کر بات کریں گے اس موضوع پر، مگر جو ان کی زندگی کا ریفلیکشن اور ان کی جو تھنکنگ پروسیس ہے اور ان کی جو رائٹنگ ہے اور جو موضوعات ہیں اور اس کے بعد اس سے کنیکٹڈ جو سوالات ہیں ان جرنل انٹلیکچوئلس کے بارے میں چاہوں گا کہ ناظرین کرام اس میں ضرور انٹرسٹ لیں، کیونکہ اس کے بعد سب سے بڑا سوال جو اٹھے گا ان پر بات کرنے کے بعد وہ یہ کہ انٹلیکچوئلس یا وہ جن کے بہت ہائی آئی کیوز ہوتے ہیں ان کی زندگی میں ایک ریلیشن شپ کی پرابلمس کیوں آتے ہیں، یعنی وائی دے آر ناٹ کمپیٹیبل ود دی ریلیشن، کیا پرابلمس ہیں۔ تو وہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے اور اس کی مثالیں ہمیں درجنوں اپنے ارد گرد نظر آتی ہیں، اور اس پر گفتگو ہونی چاہیے تاکہ سمجھ میں آئے کہ آخر پرابلم کہاں پر ہے، یہ کیوں نہیں کمپیٹیبل ہوتے ہیں، اور کیوں بہت سے انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، وومنائزرز ہوتے ہیں، ایک عورت کے ساتھ نہیں رہتے ہیں، اور بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ذرا ڈسکشن چاہتی ہیں۔ اقبال صاحب، مجھے یہ تاثر ملا ان کی فیملی میں کہ فیملی کافی ویل ٹو ڈو، مطلب متمول فیملی ہے، لیکن روایتی ہے، اور انہوں نے لو سلوم کو جا کے والدہ نے ایک ہرمن ڈیلٹن ایک پادری ان کے پاس یہ چل جاتے، تو یہ وہ جو روایتی مذہبی سوچ ہے اس سے یہ مطمئن نہیں تھی، تو یہ اپنی خالہ کورا کے پاس گئی اور کہا کہ میں اس مطمئن نہیں ہوں، تو انہوں نے ان کو ایک اور پادری کے پاس جن کا نام ہینڈرک گلٹ تھا جو غیر روایتی تھے، ان کے پاس بھیج دی، تو یہ بہت خوش تھی۔ اب وہ 40 سال کے ہیں، یہ 17 سال کی ہیں، انہوں نے ان کو انڈر ہر ونگز لیا، فلسفہ، ادب، نفسیات، کلچر، بہت کچھ سکھایا۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا جو ہم بعد میں بات کریں گے، اب وہ 40 برس کے شادی شدہ پادری صاحب جو ہے منسٹر، وہ ان کے عشق میں گرفتار ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ بس میں تمہیں چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تو تم سے عقیدت کرتی ہوں، تم تو تمہیں ایک مطلب ان کو ایک پیڈسٹل پہ بٹھایا تھا، تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو ہے میں اپنی بیوی کو چھوڑ کے آپ سے شادی کر لوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ ان کو چھوڑ کے چلی گئیں اور ڈپریشن کا شکار بھی ہو گئی۔ پھر ان کی والدہ ان کو کہیں اور روم لے گئیں، اور یہ تو مطلب شروع سے ہی میں یہ اس وجہ سے میں نے اس کا ذکر کیا، میرا خیال ہے کہ یہ جو نفسیاتی دھچکا ان کو لگا، یہ پوری طرح ساری عمر میں سمجھتا ایز اے سائکیٹرسٹ کہ پوری طرح اس سے
مطلب ریکور نہیں ہو سکی. ان کے نفسیاتی مسائل، مطلب یہاں سے ایک مسائل کا آغاز شروع ہوا، اور بعد میں پھر جب یہ روم گئیں تو پال ری سے ملی، اور پال ری بھی ان کے عشق میں گرفتار ہو گئے. اب انہوں نے ایک جو آئیڈیا جو پیش کیا، جو میں نے پہلے کہیں نہیں پڑھا، انہوں نے کہا ایک انٹلیکچوئل کمیون ہونا چاہیے، 2 مرد اور ایک عورت اکٹھے رہیں دوستانہ طور پہ. تو پال ری نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے انٹلیکچوئل کمیون میں میں راضی ہوں. تو ان کے دوست تھے فریڈرک نیچے، ان کے دوست، ان کو کہا کہ یہ ایک نوجوان ہے، تو وہ بھی آئے ملے، اب وہ بھی ان کے عشق میں گرفتار ہو گئے. اب نہیں جانتے کہ دونوں دوست ایک ہی خاتون کے عشق میں گرفتار ہیں، اور انہوں نے دونوں کو انکار کیا، لیکن یہ کچھ عرصہ ان کے ساتھ رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے، اور ان کا جو یہ خواہش کہ میں اور ادیبوں، شاعروں، دانشوروں کے ساتھ ملوں، یہ ساتھ ساتھ پیرلل چل رہی، ایسا مجھے لگا. ہم وجہ فرما رہے ہیں کہ سینٹ پیٹرز برگ سے جب یہ یہاں آئیں، اپنے یہ زیرک آ گئی تھی، 18 سال کی ان کی عمر تھی، اور یہ واقعہ ہو گیا تھا جیسا آپ نے فرمایا. اس کے بعد پھر انہوں نے تھیولوجی میں اور فلسفی میں اور سارا یہ جو اپنا فلسفہ ہے اس پر ڈگری لی، اور اس پر رہی وہاں پہ 2 سال. پھر آپ وجہ فرما رہے ہیں کہ ان کی طبیعت تھوڑی خراب رہی، اور کچھ لنگ کے انفیکشن ہوئے، اور یہ روم چلے گئے، اور وہاں ان کی ملاقات نیچے سے اور ان کے دوست جو تھے ری سے ہوئی، اور دونوں نے ان کے ساتھ کوشش کی، دونوں نے پروپوز کیا. اور پھر وہ والا واقعہ بھی یاد ہے آپ کو کہ وہ ایلزابتھ جو ان کی بہن تھی، انہوں نے جو ہے ان کو ڈسکریج کیا نیچے کو کہ یہ عورت جو ہے یہ اس کی کوئی morality نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ چیزیں سامنے تو آ رہی تھی. اور اچھا اس کے بعد یہ بھی کہ مجھے آپ کریکٹ کیجئے گا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بات ہم نے شاید ڈسکس بھی کی ہے پہلے، کہ یہ جو کتاب تھی ان کی 10 اسپوک زراتشترا، یہ جب ان کا دل ٹوٹا ہے نیچے کا، تو اس کے بعد انہوں نے کتاب لکھی. اور اس کے بعد پھر یہ اپنے ری کے ساتھ جس وقت یہ اپنے ایک اکیڈمک اس میں ریلیشن میں تھی، آئی ڈونٹ نو کہ وہ رومانٹک تھی یا نہیں تھی، مگر اسی دوران ان کا تعلق وہ ان کے جو صاحب ان کے ہسبینڈ بنے فریڈرک کال اینڈریا کال صاحب جو ملے انہیں، جو کہ لنگوسٹ تھے اور بہت بڑے ماہر. میں دیکھ رہا تھا کہ انہیں بلوچی، انہیں افغانی، انہیں ایرانین، انہیں عربین، انہیں ارمینین، انہیں کون سی زبان تھی جس جو نہیں آتی تھی، جن سے ان کی شادی ہوئی. پھر میں بلند اقبال صاحب ان کی نفسیات کو سمجھنے کے لیے میں ایک چند لائنیں پڑھنا چاہتا ہوں. ضرور، بالکل. کہ اب یہ جب یہ انٹلیکچوئل کمیون کا کانسیپٹ آیا تو والد کو پتہ چلا، اب والد بہت پریشان، تو وہ جو اس پادری کی عزت کرتی تھی ان کے پاس گئے کہ تمہاری یہ شاگرد تھی اور تمہاری باتیں مانتی تھی، تو تم اس کو سمجھاؤ. ڈالٹن جو تھے. تو انہوں نے ان کو ایک خط لکھا. اچھا کہ تم مطلب انہوں نے اس کو ایک جواب دیا. وہ جو جواب ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو سوچ ہے، جو فکر ہے، جو ان کی جب آپ جو انڈیپینڈنس کی جو فریڈم کی بات ہے، وہ یہ کہتی ہے. میں آپ بھی دلچسپی سے دیکھیں، لکھتی ہیں لو روٹ بیک I can neither live according to models nor will I serve as a model for anyone else, but I will structure my life in accordance of myself, no matter what the consequences. This is not a principle I'm following, but something more wonderful, something that exists inside me, hot with life, something that wants to burst. You also write, you had always thought of this wholehearted devotion to purely intellectual goals as a transition for me. Well, what do you mean by transition? If any other goals are supposed to stand behind it, such as would make one give up the most significant and most hard-won thing on earth, namely freedom, then I want to stay forever in transition, for I shall not give that up. یہ اب ان کا پہلا اعلان ہے پادری کو، اپنے باپ کو، اپنے خاندان کو، کہ میں ایک آزاد عورت ہوں، اور آپ کا کوئی اصول، کوئی روایت، کوئی کلچر جو میرے دل کو نہیں مانتا، جو میرا اپنا سچ ہے، میں اس کو قربان نہیں کروں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نوجوان عورت کے لیے اتنی دلیری، بہادری کے ساتھ اپنا پیغام کمیونیکیٹ کرنا، ایک تو سوچنا، محسوس کرنا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس عورت کی جو کامیابی یا بڑائی کا وہ ہے کہ یہ اپنے دل کو فالو کرتے نہیں کہ لوگ مانیں یا نہ مانیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ روایت سے ان کا جو بغاوت ہے یہ وہاں سے شروع ہوئی. اور پھر آبویسلی اب یہ جس کی آپ بات کی کہ یہ جو اینڈریاس تھے، اس کی بھی بات کر لیتے ہیں. جی اب اس نے کہا میں شادی کرتی ہوں. تو شادی پہلے تو انہوں نے 3 کو انکار کر دیا، پادری کو،
پال ریکو اور میلچک. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کیسے شادی کر لی. تو اب یہ انہوں نے انکار کرتے نہیں, وہ اصرار کرتا رہا. فائنلی انہوں نے کہا مجھ سے کر لو. تو انہوں نے کہا کہ شادی تو میں کر لوں گی لیکن اس شرط پر کہ ہم کبھی اکٹھے نہیں سوئیں گے. ہاں یہ میں نے بھی پڑھا ہے. اب ہم بستری نہیں کریں گے. ہاں اب یہ بھی دیکھیں نا. اور وہ صاحب جو تھے انہوں نے کہا اچھا تم بس شادی کر لو, چاہے میرے ساتھ مت سو. اور وہ تمام عمر ان کے جتنے بھی دوست تھے, صرف یہ نہیں کہ شادی کر لی, جتنے بھی دوست تھے ان کو ویلکم کرتے تھے, ان کے لیے کھانا بناتے تھے, چائے پلاتے تھے. میری بات سمجھ رہے ہیں. اب ہماری جو مشرقی سوچ ہے اس میں یہ کہ کیا بے غیرت انسان ہے, کیا بے حیا ہے کہ اپنی بیوی کے دوستوں کو. میری بات سمجھ, میں اس لیے یہ لانا چاہ رہا تھا ہاں کہ یہ بیسیکلی کوئی بھی روایت کو نا تو یہ اپنا جو دل کرتا تھا. اور پھر یہ اگر ہم محبتوں کی بات کر رہے تو پھر ان کے جو تھے رلکے جو بہت مشہور پوئٹ تھے, جب ان کی ان سے ملاقات ہوئی, اب یہ 37 برس کی, وہ 21 برس کے, ان کے ساتھ ان کا رومانٹک افیئر تھا. اور پھر یہاں تک ہوا کہ یہ ان کو لے کر اپنے میاں کو, اب دیکھیں کہہ رہی ہیں کہ زندگی سپاٹ ہے, ہم ذرا ایک ایڈونچر کریں, ایڈونچرس تھی, تو اپنے میاں کو بھی, اینڈریاس کو بھی اور رلکے کو بھی کہا کہ تم دونوں کو میں لے کے چلتی ہوں واپس رشیا لے کر گئی. وہاں لیو ٹالسٹائے سے ملی, اور ٹالسٹائے بھی ان کے کہا کہ یار تو بہت ذہین عورت, ان کو بھی امپریس کیا. تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹلیکچوئلس کو ساتھ لے کے چلنا, ان کے ساتھ دوستیاں رکھنا, ان کے ساتھ محبت کرنا, یہ مطلب کوئی آسان کام نہیں, اس میں کافی کم. ایک اور واقعہ آپ کو یاد ہی ہوگا, وہ پال ری نے جب سوسائڈ کیا, کیونکہ ان کے کئی ایک بوائے فرینڈ سے سوسائڈ بھی کیا. پال ری نے جب سوسائڈ کیا تو یہ بڑی کرائسس میں چلے گئی, اور اس کرائسس میں ان کا علاج ہوا فریڈرک پنلیس نامی کسی سیکیٹرسٹ سے. بعد میں ان کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ ڈیولپ ہوا اور پھر ایبارشن ہوا. تو یہ ہے کہ ایک لمبی لسٹ ہے لوگوں کی, اور کئی ایک لوگوں کا سوسائڈ بھی ہوا, اور جیسا آپ نے فرمایا کہ ان کی ریلیشن شپس جو تھیں وہ تھیں. اور اب یہی جو پیرل ہم کر, اس سے پہلے ہم نے انیس نن کی بات کی تھی, تو انیس نن کا بھی اسی طرح, انیس نن کا ہنری ملر کے ساتھ اپنا شوہر ہے, اپنا جو سائیکو اینالسٹ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو دوستیاں تھیں, جو محبتیں تھیں, جیسے یہ سب غیر روایتی تھیں. اس میں ہم سیمون دی بوا اور ساتر کو بھی کہہ رہے ہیں کہ 50 سال اکٹھے رہے لیکن شادی نہیں کی, ایک جگہ پہ نہیں رہے. تو چاہے وہ ساتر اور سیمون کی ہو, ہنری ملر یا انیس نن کی ہو, یا ان کی اور نیچے اور رل کی. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مختلف ریلیشن شپس ہیں, یہ یورپ میں, رشیا میں, اس دور میں آج سے 100 سال پہلے انہوں نے وہ گراؤنڈ بریکنگ وہ بھی جو تھی ایما گولڈمین, کہ یہ جو روایتی شادی کا جو ٹریڈیشن ہے, یہ مردوں اور عورتوں اور ریلیشن شپس کے لیے, انٹلیکچوئلس کے لیے, دانشوروں کے لیے ایک لمیٹیشن کا باعث ہے, اور ہمیں اس سے آزاد ہونا چاہیے. تو ایک آزادی کا ایک یہ کانسیپٹ. تو یہاں ہم بریک لیتے ہیں. خواتین حضرات دیکھیں, یہ بہت ہی دلچسپ خاتون ہے, اور بہت ہی دلچسپ ان کی زندگی ہے, اور بہت ہی دلچسپ ان کے واقعات اور جو واردات ہوئی ہیں. تو ہم یہاں بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. خواتین و حضرات, بلند اقبال اور خالد سہیل آپ کی خدمت میں ان سرچ آف وزڈم کا ایپیسوڈ نمبر 59 پیش کر رہے ہیں. آج ہمارا موضوع لو سلوم ہے, لیکن لو سلوم کی زندگی کے جو واقعات ہیں ان میں جو ایک نمایاں پہلو ہے وہ ان کے ریلیشن شپس ہیں. اور میں سوچتا ہوں کہ ہمیں چند لمحے اس موضوع پہ گفتگو کرنی چاہیے, تبادلہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ جو ادیب, شاعر, دانشور ہیں, ان کی جو رومانوی زندگیاں ہیں وہ کیوں مسائل کا, تضادات کا, اختلافات کا شکار ہوتی ہیں, اور کیا ان کو مسائل پیش آتے ہیں. بلند اقبال صاحب, آپ کی کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کیا صاحب, میرا خیال ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے. خود اپنے ملک میں بھی اور ویسٹ میں بھی جب کبھی بھی ہم ہائیلی انٹلیکچوئل لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ میرٹل ریلیشن شپ ان کے عام طور پہ ناکام ہو جاتی ہے, یا پھر وہ کمپیٹیبل نہیں ہوتے لانگ ریلیشن شپ کے لیے. یہ ایک پرابلم, کرائسس نظر آتا ہے. اچھا, میں اس پر غور کر رہا تھا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ کچھ باتیں ہیں, کچھ کیریکٹرسٹکس ہیں جو بڑی کامن ہیں. ایون یہ خاتون جو ہے سالم جو ہے, اینڈریا, جو ان کے اندر بھی مجھے وہ کیریکٹرسٹکس ملی. فار ایگزامپل, بہت زیادہ جو ہائی آئی کیو کے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے ڈیٹیلڈ ہوتے ہیں, وہ بڑے ڈیٹیل اور ایک ایگل آئی کی طرح
ایک ایک چیز کو غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں بڑے پریسائزلی, یا پھر وہ بہت ہی زیادہ جسے کہتے ہیں نا سائیکالوجیکلی اور فزیکلی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, اور وہ اس اسپیس میں اپنا جو بھی ان کا اسپاؤس ہوگا یا جس سے بھی ریلیشن شپ ہوگی, ناٹ نیسسرلی اسپاؤس, اس کو انٹر نہیں ہونے دیتے, چاہے وہ کتنا بھی ایموشنل ایفیکٹس ہوں وہ اس میں انٹر نہیں ہو سکتے, یا ان کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ دے آر ویری کمپلیکس اینڈ دے آر ویری جسے کہتے ہیں کہ بڑے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں. اچھا بالکل ایسے ہی ان کے اندر ایک اور مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کمپرومائز نہیں کرتے کسی لیول پر, وہ کوالٹی کا معاملہ رہتا ہے, اور بڑے ریشنل ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو ریشنلی انٹیلیجنٹ بنا دیتی ہیں, اور بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ ان کا ہر چیز جو ہوتی ہے وہ ایموشن سے آگے ہوتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ایموشنلی انٹلیکچوئل, اس وجہ سے میرا خیال ہے کیونکہ اس کا تعلق انورس پروپورشنل ہو جاتا ہے ایموشنلی انٹلیکٹ سے, کہ آپ آیا کہ ایموشنلی انٹلیکٹ کتنی رکھتے ہیں اور آپ ریشنل انٹلیکٹ کتنی رکھتے ہیں. یہ بڑے ذہن کے لوگ جو کہ ٹارگیٹ اورینٹڈ ہوتے ہیں, بلکہ ہمسیلف اور ہر سیلف ٹارگیٹ ہی ہوتے ہیں, وہ ایموشنلی انٹلیکٹ ان کی کم ہوتی چلی جاتی ہے, یا وہ ایموشنل ان کے کم ہوتے چلے جاتے ہیں اور ریشنلٹی ان کی بڑھتی چلی جاتی ہے. اچھا ایموشنلی اسمارٹ ہونا یا ایموشنلی انٹلیکٹ جو ہوتی ہے وہ ریلیشن شپ کے لیے بیسک کور ہے, کمر کی ہڈی ہے. یہی وجہ ہے کہ کامن آدمی جو ہے وہ اگر ایموشنلی بھی اگر تھوڑی بہت بھی ذہانت رکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ کس طرح سے ریلیشن شپ کو رکھنا ہے, تو وہ اس بیلنس سے اپنی ریلیشن شپ رکھ لیتا ہے. لیکن یہ جو انٹلیکچولی ہائر لوگ ہوتے ہیں, یہ ایموشنلی انٹلیکٹ ان کا کم ہوتا چلا جاتا ہے اور ریشنل انٹلیکٹ بڑھتا چلا جاتا ہے, تو اگر وہ اپنے ہی جیسے لوگ آدمی سے ٹکرائیں تو وہ آپس میں اسٹرائک کر جاتا ہے اور ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں ہو پاتی ہے. یا پھر دوسری طرف اگر وہ لیول دوسرا ہو کہ صاحب سامنے والا کا انٹلیکٹ اتنا نہیں ہے بلکہ وہ ایموشنلی ہے, تو وہ اس کو روم ہی نہیں دیتے ہیں, نتیجہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو ان کے ٹوٹنے پھوٹنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ جو توازن ہمیں ملتا ہے کبھی کبھار کچھ انٹلیکچوئلس کے اندر, تو وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ بیلنس ہوتے ہیں. میں جب اس سے پڑھ رہا تھا نا تو مجھے گاندھی جی کا وہ آیا تھا ایک جملہ یاد بار بار, کہ وہ جو ہے نا کہ an eye for an eye کا مطلب یہ ہے کہ both are blind, the whole world is blind. تو وہ جو بلائنڈنس سے اگر آپ کو بچنا ہے, یعنی اگر آپ کو ریلیشن شپ کو بریک سے بچانا ہے, تو you should be, you should have a balance between two. یا پھر انٹلیکچولی یا ریشنلی you are smart enough to find the place for your emotional intellect, تاکہ وہ بیلنس آ جائے اور آپ اپنے اس ریلیشن شپ کو کر سکیں. میں آپ کو ایک پرانی بات یاد دلانا چاہتا ہوں کیونکہ اس میں آپ بھی انوالو تھے, کیونکہ جب میں ایک سیریز لکھ رہا تھا خود کہ عظیم لوگوں کی رومانوی زندگیاں, تو اس میں میں نے نیلسن منڈیلا پہ بھی لکھا, اس میں نے کارل مارکس پہ بھی لکھا, اس میں یونگ پہ بھی لکھا, فرائڈ پہ بھی لکھا, فیض پہ بھی لکھا. سب سے زیادہ جو مجھ پہ سنگباری ہوئی وہ علامہ اقبال پہ تھا. ان کا مضمون ہے جب آپ کی ہماری شروع دوستی ہوئی کہ ایک محبوبہ, 3 بیویاں, 4 شادی. اچھا میں ان کو تنقید کے حوالے سے نہیں لکھ رہا تھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ یار یہ جو عظیم لوگ ہیں ان کی زندگیاں مطلب گنجلک ہیں, گمبھیرتا ہے, ان کے اندر ایک تضادات ہیں, مسائل ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ان کی عظمت کا شاعری کا قائل ہوں, لیکن لوگوں نے obviously ہمارے ہاں تو ایک بہت ہی روایتی. تو آپ کا مجھے یاد ہے آپ ونی پگ سے آپ نے مجھے خط لکھا تھا, تو آپ ناظرین کو 1 منٹ بتا دیں تو کیا مسئلہ کیا ہوا تھا. وہ لوگوں نے کافی آپ پہ کافی پتھر گئے. ہمارے ہر بڑا آدمی رحمۃ اللہ علیہ ہوتا ہے اور اس کا پیغمبرانہ درجہ بن جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو لکھا تھا مضمون بڑا اچھا مضمون تھا. وہ بڑا مطلب یہ کہ اٹس کائنڈ آف لائک ایک آدمی, ایک بڑا آدمی ہے جو وہ ریلیشن شپ کیوں نہیں ڈیولپ کر پایا, اس کی زندگی میں 4 بیویاں ہیں اور 5 محبوبہ ہیں. میں نے اسے شیئر کیا اپنے دوستوں میں, تو مجھے وہ جو جس سنگماری کا ذکر کر وہ مجھ پر شروع ہو گئی, اور الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ صاحب وہ بات کہنے کی یہی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ وہ اس کا آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے. میں آپ سے یہاں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع میں دوبارہ جائیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ مورل ویلیوز کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے. یہ تو ایک بات ہو گئی مورل, جب ایک انٹلیکچوئل اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ اس مورل ویلیوز کو بھی, ناظرین سن رہے ہوں گے اس بات کو امپورٹنس دیں گے, اس مورل ویلیوز کو جو ریلیجن سے آ رہی ہے اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے, تو اور سمجھتا ہے کہ ریلیجن ایک it's kind of like ideology, it's not, تو وہ ریلیجن جب ایک طرف سرک جاتا ہے تو مورل ویلیوز بھی یا اس کے تمام ورچوز بھی دوسری طرف چلے جاتے ہیں, تو وہ وداؤٹ ورچو ہو کر رہ جاتا ہے. ایسی صورت میں آپ کس طریقے سے اس آدمی کو ایک توازن ڈیولپ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے باوجود ایک توازن, میں مانتا ہوں کہ وہ ہمارے پاس سارتر کی فلسفی بھی یہ سب کچھ ہے کہ ایسنس کے حوالے سے اس کے حوالے سے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک راستہ بن جاتا ہے. مگر میں اس لیے تھوڑی دیر کے رکا تھا
کیونکہ میں سقراط کے اوپر چلا گیا تھا کہ اس کے پیراڈاکسز دیکھ رہا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ ورچوز ڈیولپ دا پلیجر اینڈ اف یو ہیو ورچوز اینڈ اف یو ہیو دا پلیجر دین یو کین ڈیولپ واٹ ایور دا ویلیوز مجھے ایسا لگا. آپ کا اس بارے میں کیا اوپینین ہے؟ میں بلند اقبال صاحب سمجھتا ہوں کہ جو نفسیات ہے، چاہے اس کے اندر نفسیات کے اندر چاہے شادی ہو، چاہے آپ ساتھ رہ رہے ہیں، چاہے آپ سیکشول ریلیشن شپ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو دو انسانوں کا جو رشتہ ہے اگر وہ ایک میچور ہے، اگر وہ میوچولی رسپیکٹفل، تو اس میں یہ ہے کہ آپ جان بوجھ کے یا مطلب ہے کہ شعوری طور پہ کسی کو دکھ نہیں پہنچانا چاہتے. تو وہاں پر یہ ہے کہ اگر ریزالو ہو جائے کانفلکٹ تو وہ کہتا ہے کہ تمہارا ایک سچ ہے، ایک میرا سچ ہے، تو تم اپنے سچ کو فالو کرو، میں اپنے سچ کو فالو کروں. تو وہ دو سچ جو ہیں وہ اکٹھے رہ سکتے ہیں. لیکن بعض دفعہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں لوگ چھپا جاتے ہیں، یہ چیزیں کو پورا سچ بیان نہیں کرتے. تو جو ادھورا سچ ہے، دو ادھورے سچ میں مسئلہ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں اسی وجہ سے کہ جو ساتر اور سیمون تھے انہوں نے کھل کے کہا کہ یہ ہمارا سچ ہے، اور اس کے وہ 50 سال انہوں نے نبھایا. ان جو خاتون ہے، جیسے میں نے کہا کہ چونکہ وہ جو پادری صاحب سے ان کا وہ ہوا تھا تو ان کے لیے ایک مسئلہ، مطلب یہ اس کو کھل کے ڈیل نہیں کر سکی. تو ان کا جو دو عمر کے بھی فرق ہے، مطلب ہے پہلا یہ 17 سال کی ہیں اور وہ 40 برس کے ہیں. یہاں پر یہ 37 برس کی ہیں اور وہ جو ہیں وہ 21 برس کے ہیں. تو جیسے آپ نے کہا نا کہ انٹلیکچوئل ڈائلاگ اور بات ہے، ایموشنل ریلیشن شپ اور ہے، اور جب آپ رومانٹکلی انوالو ہو گئے تو میرا ایک جملہ ہے کہ انٹیمیٹ ریلیشن شپس برنگ آؤٹ دا بیسٹ اینڈ ورسٹ ان آل آف اس. تو وہ جو ہمارے لاشعوری تضادات ہیں، جو ہمارا ڈارک سائڈ ہے، تو محبت، پیار، اپنائیت، جو قربت ہے، وہ ڈارک سائڈ بھی آ جاتی ہے. تو وہ ڈارک سائڈ بہت سے لوگ میں سمجھتا ہوں اس کو ڈیل نہیں کر پاتے. تو اس لیے ہم نے کہا کہ یہ موضوع لے کے آئیں، کیونکہ یہ جو ہے نا بہت ہی مطلب ایک طرح سے کانفلکٹڈ ہے. اب یہ ایک اور رشتہ جو تھا جو میں آخر میں لانا چاہتا ہوں، وہ اب یہ 40 کے قریب ہے. تو ان کو اب سگمنڈ فرائڈ کا، اب یہ سائیکو اینالسٹ بھی تھی، رشیا میں پریکٹس بھی کرتی تھی، تو انہوں نے فرائڈ کو لکھا. تو فرائڈ نے کہا آپ آئیں، تو انہوں نے ان کی جا کے سائیکو انالیسس کی کانفرنسز سے الفریڈ ایڈلر سے ملی، فرائڈ سے ملی، ان کے ساتھ ان کی خط و کتابت ہے. خطیوں میں یہ جو کتاب ہے ان کی خطوط ابھی چھپے ہیں اینڈریاس سلوم کے اور ان کے. بلند اقبال صاحب یہ اتنی جب ان کے ساتھ ہم کلام ہے، جو مکالمہ ہے فرائڈ کے ساتھ، وہ بالکل ہی دو انٹلیکچوئلس کا ہے. اتنا مطلب ہے کہ سائیکولوجیکلی سوفسٹیکیٹڈ ہے، اور وہ فرائڈ کو چیلنج کرتی ہیں کہ آپ ان کو بیسیکلی کھل کے نہیں کہا، ادب سے کہنے یہ چاہ رہی کہ بھئی آپ مرد ہیں اور آپ کس طرح عورت کی نفسیات پہ اتھارٹی بن رہے ہیں. میں عورت ہوں اور میرے یہ ریلیشن شپس ہیں اور میرے یہ تجربات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تجربہ ہونا، پھر اس کو آرٹیکولیٹ کرنا، پھر اس کو انالائز کرنا اور اس کو بیان کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دانشور تھی، مطلب اس نے سوچا، بہت غور کیا اور زندگی کو نبھایا بھی اور اس کے بارے میں. تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں. اچھا پھر آخر میں بلند اقبال صاحب کیا ہوا کہ 1930 میں ان کے شوہر فوت ہو گئے، پھر ان کو کینسر ہوا 1935 میں. 1937 میں جب فوت ہوئی تو انہوں نے کہا مجھے کریمیٹ کر دو، اور لیکن مجھے دفنانا جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ والی قبر میں. تو مرنے کے بعد ساتھ والی قبر میں سوئیں اور ساری عمر ساتھ والے بیڈ روم میں. میں نے کہا ایک آئرنی تھی کہ یہ وہاں سوئی، لیکن مطلب ہے کہ زندگی بھر ان کے ساتھ ہم بستری نہیں کی، لیکن مرنے کے بعد خواہش تھی کہ وہاں سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مرتے دم تک ان کی جو نان ٹریڈیشنل سوچ تھی وہ ختم نہیں ہوئی، اس کو انہوں نے جاری رکھا. تو بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد سوچ، آزاد فکر، آزاد طرز زندگی کے بارے میں. تو انہوں نے اور ارنسٹ نن نے اور ایما گولڈمین نے عورتوں کو بتایا کہ آپ کا جو حق ہے، آپ کی جو سوچ ہے، آپ کی جو فکر ہے، وہ فیملی، کلچر، روایت، اس کے علاوہ کسی سے آپ کو اجازت لینے کی، بلیسنگ کی ضرورت نہیں. آپ اپنی کشتی کی خود شپ کے خود کیپٹن ہیں اور آپ زندگی اپنے مرضی سے اپنے طور پہ گزاریں. ہاں یہ کہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں اس کو پھر آپ کو فیس کرنا. بہرحال یہ میرا نقطہ نظر ہے. تو آپ کچھ کہنا چاہیے؟ ہم نہیں، بس میرا خیال ہے اس سلسلے کو ہی روکتے ہیں اور آگے ہم کسی اور موضوع بات کر لیں گے. باتیں تو بہت ساری ہیں. یوں تو ان کی کتاب ڈائیروٹک جو ہے وہ بہت ہی زبردست کتاب تھی، جو فرائڈ کے حوالے سے میں دیکھ بھی رہا تھا کہ کس طرح سے سیکچویلٹی جو ہے عورت کو گرو کرتی ہے اور کہاں اس کی پوری کی پوری عورت جو ہے بیسیکلی کہاں
سے کس نیچرل فنامنا سے نکل کر ان نیچرل ہوتی ہے، تو وہ بہت ڈیپ گفتگو ہے. میں تو کبھی چاہوں گا کہ کتاب پر ہی ڈسکس ہو جائے تو ایک بڑا اچھا موضوع ہے، مگر میرا خیال ہے کہ ٹھیک. بہت بہت شکریہ. تو ہم خواتین حضرات لو سلوم پہ پروگرام کا اختتام ہے، اور اگلے ہفتے ہم آپ کے سامنے انیسا آرمنڈ جو رشین وہ بھی تھیں اور بہت انٹلیکچوئل تھیں، عورتوں کے حقوق کے بارے میں رشیا میں بہت کچھ کام کیا، اور وہ ولادیمیر لینن کی بہت قریبی خصوصی دوست تھی. تو اس حوالے سے ہم کچھ کمیونزم کی بھی بات کریں گے، لینن کی بھی بات کریں گے، انیسا کی بھی بات کریں گے، اور فیمنزم کی بھی بات کریں گے. تو یہاں ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور چونکہ کینیڈا میں شام ہے تو ہم آپ کو شب بخیر کہتے ہیں. اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی.